السلام علیکم. آج سے 20-30 سالوں بعد پاکستان کہاں پہ ہوگا اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں باقی ملکوں کی ترقی سے. کوئی بھی ملک اگر ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا جو کرنٹ جو سٹیٹس ہے اس کی ایویلویشن آپ کریں. میں آپ سے بات کروں گا سنگاپور کی. سنگاپور میں لی کان یو نے اپنے ملک کو ٹرانسفارم کیسے کیا. انہوں نے ایک آپ کہیں کہ اپنے ملک کے اندر زندگی کے ہر شعبے کو باریک بینی سے دیکھتے ہوئے اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی. لی کان یو نے اپنے ملک کے اندر ہر اس چیز کو بدلا جو کہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی تھی. میں مثال دیتا ہوں, تعلیم کا نظام تھا, اور تعلیم کا نظام انہوں نے بالکل بدل کے رکھ دیا, اور ان کی پالیسی تھی مینیجڈ بائی ایلیٹس, اور اس پالیسی کے تحت وہ دنیا بھر سے لوگ آتے, مطلب لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بلاتے تھے اپنے ملک کے اندر اور اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے تھے. اب لی کان یو کی اس پالیسی کی وجہ سے سنگاپور کے اندر پورا جو نظام ہے تعلیم کا وہ بدل کے رہ گیا. اور آج اگر آپ سنگاپور کو دیکھیں, اس کے تعلیمی نظام کو دیکھیں, تو سنگاپور دنیا میں ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ تعلیم سب سے بہترین ہے, اور لٹریسی ریٹ بھی سنگاپور کا 97% تک ہے. اس تعلیم کے نظام میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ سنگاپور دنیا میں لیڈ کر ہے ہر شعبے کے اندر. تو یہ ان کے لیڈر کا مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے ایجوکیشن کو پکڑا, پھر انہوں نے اپنی بیوروکریسی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لے کے آئے. بیوروکریٹس کے لیے ضروری تھا کہ ان کی ریپیوٹ جو ان سی ہے وہ ہو کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. ان کی ریپیوٹ میں ہونا چاہیے کہ وہ آنیسٹ ہیں اور لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. تو بیوروکریسی کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اتنی لائے وہ کہ ایک ریپیوٹ بن گئی بیوروکریٹس کی, اور جو کام کرتے تھے ان کے بارے میں یہ ریپیوٹ ہوتی تھی کہ بہت آنیسٹ ہے, کیونکہ وہ کرتے ہی آنیسٹی سے کام تھے. تو اس سے آپ کے انسٹیٹیوشنز ٹرانسفارم ہونا شروع ہوئے نا سنگاپور کے اندر, اور انسٹیٹیوشنز کی ٹرانسفارمیشن سے سنگاپور بہت آگے جانا شروع ہو گیا. انسٹیٹیوشن کی ٹرانسفارمیشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کے انسٹیٹیوشن ہی تو سارا کام کرتے ہیں لوگوں, پبلک ویلفیئر کا, آپ کی لوگوں کی ٹرانسفارمیشن کا. انسٹیٹیوشنز ہی تو ہوتے ہیں جو رسپانسیبل ہوتے ہیں لوگوں کو ہر وہ فیسلٹی دینے کی جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ملک کے اندر. وہ تعلیم ہو, وہ صحت ہو, وہ آپ کی پروٹیکشن ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, جسٹس ہو. انسٹیٹیوشنز, تو انہوں نے انسٹیٹیوشنز نے بہت کام کیا, انسٹیٹیوشنز کو ٹرانسفارم کیا. پھر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. سنگاپور میں ٹرینز بڑی ان کی پنکچویلٹی بڑی چیک کی جاتی ہے ٹرینز کی. تو ٹرینز ان میں نا ایک پرابلم ہو گیا کہ جو چنگم ببل گم ہوتی ہے وہ کسی ٹرین کے دروازے میں آئی, اور اس کی وجہ سے ٹرین میں ڈیلے آیا نا, اس کے ڈپارچر میں ڈیلے آ گیا کچھ منٹس کا. اب لی کان یو نے صرف اس کچھ ڈیلے کی وجہ سے ببل گم کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی. یعنی کہ ڈسپلن اتنا مینٹین کیا اور پنکچویلٹی کے بارے میں اتنا اسٹرکٹ تھے کہ انہوں نے ببل گم کے امپورٹ میں پابندی لگا دی. اسی طریقے سے لوگ پبلکلی تھوکتے تھے تو ان کی تصویریں لے کے میڈیا پہ لگانا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ تھوکتے ہیں پبلکلی, یا آپ کوئی اور اس طرح کی حرکت جو پبلکلی نہیں ہونی چاہیے ان کی تصویر لے کے وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو کرتے, تاکہ وہ شیم محسوس کرے. تو ایک کمیونٹی کے اندر ٹرانسفارمیشن لے کے آئے. کوڑا پھینکنے والوں کی تصویریں لے لی جاتی تھی کہ یہ کوڑا پھینک کے گئے گلی کے اندر یا وہاں. تو وہ ایک سوسائٹی کو ٹرانسفارم کہاں سے کرنا شروع کیا؟ ایجوکیشن سے مائنڈ سیٹ بدلا, انسٹیٹیوشن سے سروس ڈلیوری بدلی, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا. لوگ جو کہ معاشرے میں ایسی حرکتیں کرتے تھے جو ناقابل قبول تھیں ان کو بھی پکڑنا شروع کیا. اس سے سنگاپور ٹرانسفارم ہونا شروع ہوا. پھر خواتین کا اسٹیٹس بڑا بدلا سنگاپور نے, اور خواتین کو ان کے رائٹس دیے. خواتین جو سی تھیں ان کی گروتھ میں سنگاپور میں اس لیڈرشپ نے بڑا رول پلے کیا کہ وہ محفوظ فیل کریں جب وہ گھر سے باہر جائیں.
اب سنگاپور کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں تو سنگاپور ایک ٹائم میں کوئی اتنا گرو کرنے والا ملک نہیں تھا، اور اس کی ترقی میں ایک ہی پوائنٹ ایسا آیا جب یہ ٹرانسفارم ہوا، وہ تھا مائنڈ سیٹ لیڈر کا. یعنی کہ آپ کسی ملک کی اگر ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ملک کہاں پہ جائے گا. اب لی کن یو کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ وہ جب ٹریول کرتے تھے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں، تو وہ کتاب پڑھ لیتے تھے. وہ ایون اب وہ کسی وزٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ کتاب پڑھتے جاتے تھے. اب وہ کتاب اس لیے پڑھتے تھے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا وہ چیزیں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے ملک ٹرانسفارم ہو جائے ان کا، جس سے ملک میں تبدیلی آ جائے. یہ ساری بات جو کہانی میں سنگاپور کی بتا رہا ہوں یہ بتاتی ہے کہ لیڈر کا مائنڈ سیٹ کتنا میٹر کرتا ہے، اور لیڈر کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے قومیں تبدیل ہوتی ہیں. پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں، چلیں آپ مغلوں کے دور کی بات کریں. اگر آپ نے مغلوں کو پڑھا ہے تو جو بھی مغل شہزادہ آتا تھا وہ ریفارم لے کے آتا تھا. آپ نے جہانگیر کی ریفارم سنی ہوں گی، شیر شاہ سوری بڑی ریفارم لے کے آیا تھا مغلوں کے، یہ تو سلیو ڈائنیسٹی کے تھے. میں بتا رہا ہوں جو شہزادے آتے تھے مغلوں کے ساتھ، ان سلیو ڈائنیسٹی کے لوگ جو بھی، تو اگر ہم ان کی ہسٹری بھی پڑھیں تو وہ بھی آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ ریفارمز لے کے آتے تھے اپنی سلطنت کے لیے تاکہ ٹرانسفارم کر سکے، لوگوں کی پبلک سروس ڈلیوری بڑی افیکٹو ہو سکے. اچھا، شیر شاہ سوری کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری نظام عدل میں کتنے زیادہ سخت تھا کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں اگر کوئی بوڑھی خاتون جو سی ہے وہ سونے کا ٹوکرا لے کے رات کے اندھیرے میں گلی میں کیلی جا رہی ہے، ویرانے میں کیلی جا رہی ہے، تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ٹوکرے میں سے وہ جو کوئی ڈائمنڈ یا کوئی ہیرا اٹھا لیں، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ شیر شاہ سوری نے نظام عدل قائم کیا ہوا تھا. اب جہانگیر آئے تو انہوں نے ریفارمز لے کے آئے لوگوں کے لیے. انڈو پاک ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو پتہ، لیڈر جو سے ہیں وہ ون کرتے ہیں پبلک سپورٹ سرو کر کے. لیڈر جو سے ہیں وہ لوگوں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کہاں پہ جا کے روکنا ہے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں، اتنا عرصہ جیل میں رہے لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ ریزسٹ کریں گے، اگر وہ رجسٹر شو کریں گے اور وائلنس کی طرف جائیں گے تو وہ کبھی وہ لوگوں کے لیے ون نہیں کر پائیں گے جو وہ کرنا چاہتے تھے. تو جب 27 سال جیل کاٹنے کے بعد بھی انہوں نے پیس کی طرف پیسفل ٹینڈنسیز ڈراپ کی. ان کو پتہ تھا میں نے اپنی قوم کو کہاں لے کے جانا ہے. لیڈرز بتا دیتے ہیں کہ ان کی قوم کہاں پہ سٹینڈ کرے گی. وہ پاکستان کی ترقی ہم کیسے گیج کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی ترقی ہم گیج کر سکتے ہیں اپنے لیڈرز کے مائنڈ سیٹ سے. کیا ہم لوگ آج وہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کیا وہ ٹرانسفارمیشن ہم کر رہے ہیں جو ان ملکوں نے کی جو کہ کبھی ہماری طرح انڈر ڈیولپڈ تھے؟ آپ سوچنا اس بات پہ ہے کہ کیا ہم نے پاکستان میں مختلف شعبہ جات میں کیا وہ تبدیلیاں کر دی ہیں یا کیا ہم ان کا سوچ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں سوچ رہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 30 سال بعد پاکستان بھی سنگاپور جیسا بن جائے گا یا پاکستان بھی جو سا ہے وہ اتنا گرو کر جائے گا جیسا سنگاپور کی ہے؟ لیڈرز کا مائنڈ سیٹ جو سا ہے وہ قوموں کی تقدیر بناتا ہے، اور اگر لیڈرز کا مائنڈ سیٹ پروگریسو نہیں ہوگا، ٹرانسفارمیشن کی طرف نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکتے. پاکستان گروتھ اب کرے گا جب ہم بالکل ٹرانسفارم کر دیں گے اپنا سٹرکچر. ہم تعلیم کو پرائورٹائز کریں گے، ہم صحت کو لوگوں کی پرائورٹائز کریں گے، ہم ایسے انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو لوگوں کو میکسیمم پبلک سروس کریں. بیوروکریسی میں ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، اتنے اونیسٹ بیوروکریٹ ہوں ہمارے کہ لوگ خوشی محسوس کریں ان کے پاس جاتے ہوئے، اور ہمارے ملک کا سٹرکچر ہمارے انسٹیٹیوشن سے لے کے لوگوں سے، ہمارے لوگوں کا بیہیویئر اتنا بدل جائے. وہ تعلیم سے ہوگا کہ لوگوں کے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں تعلیم سے. پھر پاکستان گرو کرے گا اور پھر دنیا میں پاکستان ان ملکوں میں آ سکتا ہے جو کہ بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بغیر گروتھ کا سوچنا کہ ہم بہت تیزی سے گرو کر جائیں گے یہ بچگانہ سوچ ہے. تو
ہمیں ترقی کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا، اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں وہ تبدیلیاں فوری طور پہ لانی ہوں گی جو ان ملکوں نے اڈاپٹ کی تھیں جو کہ کبھی انڈر ڈیولپڈ تھے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے بغیر ہم لوگ کبھی گرو نہیں کر پائیں گے۔ تو پاکستان کی گروتھ کے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو بدلیں، ہم ایز اے قوم اپنے آپ کو بدلیں، ہم ایز لیڈر اپنے آپ کو بدلیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم ہماری تبدیلی لائیں گے تو ملک گرو نہیں کرے گا، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا ہمارے لیے۔